دو دفعہ یہ بات ریپیٹ کی تو اس عاجز نے اشارہ کیا ہاتھ کا کہ بھائی کچھ میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے، اس سے بہت پہلے 1400 سال پہلے ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، انہوں نے ہمیں جوانی میں بھی پڑھنے کے لیے حکم فرمایا. تو یہ تو آئیڈیا ان کا ہے، اب کا آئیڈیا تو یہ نہیں ہے. کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی وہ ایسے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو یہ نیا آئیڈیا نہیں ہے، یہ یورپین کمیونٹی کا آئیڈیا نہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. انسانیت کو یہ درس دیا جا چکا. جب یہ بات کہی تو تھوڑی دیر تو ہی واز ٹیکن ابیک، بالکل خاموش. پھر اس اللہ کے بندے نے ڈائری نکالی، مجھے کہنے لگے جی آپ اس میں یہ لکھ دیجئے. میں نے عربی لکھی، نیچے انگلش ٹرانسلیشن لکھی کہ سیک نالج رائٹ فرام یور کریڈل اپ یور گریو. پھر وہ کہنے لگا کہ میں آج اس پوری کلاس کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی ملک میں بھی درس دوں گا تو لیکچر کے شروع میں ان کو کہوں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتایا کہ انسان کو پوری زندگی علم حاصل کرنا چاہیے. تو اگر روزے کے فزیکل امپیکٹ کو دیکھیں نا کہ ہماری باڈی پہ کیا ہوتا ہے، تو آج اس کے اتنے فوائد سامنے آ چکے ہیں کہ کفار بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. چنانچہ مجھے ورجینیا ریاست میں ایک ڈاکٹر ملا جو غیر مسلم تھا. بات چیت کے دوران کہنے لگا کہ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں رکھتے ہیں، فرض روزے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی رکھتے ہیں ہر مہینے ایام 20 کے روزے. وہ کہنے لگا ہاں میں بھی 30 دن روزے رکھتا ہوں. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا آپ کے ہاں روزے تو نہیں ہے؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں نے اس کے فزیکل فوائد پر بڑی ریسرچ کی، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ سال میں 1 مہینہ میں سارا دن بھوکا رہوں اور اس کے جو بدنی فوائد ہیں وہ میں بھی حاصل کر کے اپنی عمر کو لمبا کر لوں. آپ اندازہ لگائیے آج کے دور میں سائنٹیفکلی روزے کے بینیفٹس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے. تو اگر یہ بینیفٹ کسی مومن کے سامنے کھلے تو بھئی وہ کیسے نہیں رکھے گا؟ اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ آج اس روزے کو اس زاویے سے کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے جس عبادت کا ہمیں حکم دیا اس عبادت کا ہمیں آخرت میں تو فائدہ ملے گا ہی صحیح، اس کا دنیا میں بھی ہمیں فائدہ مل جائے. ہارون رشید ایک نیک دل بادشاہ گزرا ہے. ایک مرتبہ اپنی محفل میں تھا، اپنے دربار میں، تو اس کے پاس ایک عیسائی طبیب آیا، حکیم آیا. اس نے آ کر کہا جی کہ میں عیسائیت کا علم بھی جانتا ہوں، علم کتاب بھی میرے پاس ہے، اور میں حکیم بھی بڑا مانا ہوا ہوں. آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ضابط حیات ہے، زندگی کے ہر پہلو پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، تو کیا آپ کے قرآن مجید میں
انسان کی جسم کی صحت کے متعلق بھی کوئی بات کہی گئی؟ کوئی ایسا اصول بتایا گیا کہ جس اصول پر عمل کر کے انسان اچھی صحت کو حاصل کر سکے؟ ہارون رشید نے علماء کو کہا کہ جس کا جواب دیں، بھئی ان بچوں میں سے اگر کچھ جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر تشریف لے جائیں. ہاں بچے ہیں ان کو جانا ہوتا ہے، چلو بچوں اور بھی ہے، جانا چاہتے ہو تو جاؤ شاباش. جو پیچھے رہیں گے وہ پھر آرام سے بیٹھیں گے، ہلیں جلیں گے نہیں. جزاکم اللہ خیر جزاک. تو ہارون رشید نے علماء سے کہا کہ آپ لوگ اس بندے کے سوال کا جواب دیں. ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی قرآن مجید نے یقیناً ہمیں زندگی کے ہر موڑ ہر قدم کی رہنمائی عطا کی ہے، اچھی صحت بدن حاصل کرنے کے لیے بھی اصول بتائے. اس نے کہا جی بتاؤ. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اوور ایٹ نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیے اور اپنے رب کے گیت گائیے. یہ جو ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ. لہذا جو بندہ اوور ایٹنگ سے پرہیز کرتا ہے اس کی ساری زندگی صحت بہترین رہتی ہے. وہ عیسائی طبیب تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا یہ 100% سچی بات ہے. میں نے تسلیم کر لیا کہ قرآن مجید نے اچھی صحت بدن حاصل کرنے کا سنہری اصول بتا دیا. 100 باتوں کی ایک بات. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جسمانی صحت کو حاصل کرنے کا کوئی اصول بتایا؟ تو وہ عالم کہنے لگے جی ہاں انہوں نے بھی بتایا. اس نے کہا جی بتائیے ان کا کیا فرمان. تو انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، یعنی ہر بیماری معدے سے اٹھتی ہے. جو انپٹ ہوگا ویسا باڈی پر اس کا امپیکٹ ہوگا. اس لیے جو آدمی جیسی غذا کھاتا ہے ویسی ہی اس کو بیماریاں ہوتی ہیں. زیادہ چینی کھائے گا تو ڈائبیٹک بن جائے گا، اگر زیادہ ہی کریمی چیزیں کھانے کا موقع ملے گا تو ہارٹ پیشنٹ بن جائے گا، ہائی کولیسٹرول لیول ہو جائیں گے. جیسی غذا ویسا ہی بدن پر اس کا اثر. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، بدن کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے. مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوائی لے کیونکہ بدن کو دوائی کی ضرورت ہے. اگر دوائی استعمال نہیں کرے گا تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا انکار کرے گا. ہم نے دیکھا ہے عورتیں بیمار بھی ہوتی ہیں دوائی بھی منگا لیتی ہیں، کڑوی ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتی. اور کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ کئی صوفی صافی نیکی تقوی کے اندر اتنا اپنے آپ کو بڑا ہوا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بس اللہ شفا دے دے گا. بھائی یقیناً اللہ تعالیٰ شفا دے گا،
مگر دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو تو اختیار کرنا پڑے گا. اب یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کوئی بندہ نکاح تو کرے نہیں اور کہ جی اللہ اولاد دے دے گا. بھئی اولاد تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی دے دی ہے، مگر ایک سبب بھی تو ہے نا جس کو نکاح کرنا کہتے ہیں، شادی کرنا. پہلے سبب اختیار کیجئے، اب اس سبب کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال کر اس کا نتیجہ نکال دیں گے. تو اگر انسان بیمار ہے تو چاہیے کہ اس کی جو دوا ہے وہ ہم استعمال کریں. تو فرمایا کہ بدن کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. الوقایہ تو خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب ہمارے کئی دوست اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں ڈیبیٹک، اور بیٹھ کر دسترخوان پہ سب سے پہلے سویٹ ڈش پہ ہاتھ رکھیں گے اور پھر کہیں گے جی ڈاکٹر نے تو منع کیا ہے مگر اللہ مالک ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کے مضبوطی کی علامت ہے، حالانکہ یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. اور کئی تو یوں سمجھتے ہیں کہ جو پرہیز کرتے ہیں نا چربی والی چیزوں سے اور اس سے اور اس سے، وہ کہتے ہیں جی ایمان کمزور. غلط فہمی ہے. ہمیں پرہیز کرنا ہے ہر اس چیز سے جو ہمارے بدن کو نقصان دیتی ہے. یہ بدن ہمارا اپنا نہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اگر کوئی چیز اس کو نقصان دیتی ہے اور ہم استعمال کریں گے تو ہم اس جسم کے مس یوز کرنے کے قیامت کے دن مجرم بنیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے دیکھا اس حاجت کو، کوئی ایسی چیز تھی تو میں نے کہا کہ جی میں نہیں استعمال کرتا. وہ کہنے لگا جی حضرت آپ اللہ پہ توکل رکھے، میں تو بس ہارٹ پیشنٹ ہوں اور مجھے تو ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہے، میں تو اللہ توکل کھا لیتا ہوں. میں نے کہا آپ کھا لیتے ہیں؟ جی. اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ اجر ملے گا؟ کہنے لگا جی بالکل اجر ملے گا، اللہ توکل. میں نے کہا کہ کاش کوئی مفتی ہوتے تو میں ان سے بات آپ کو پوچھ کے دیتا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کو قیامت کے دن اجر تو کیا ملنا، ممکن ہے خودکشی کی سزا مل جائے. ذرا توجہ فرمائیے، کیا سزا ملے؟ خودکشی کی. کیوں؟ جب تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا کہ تمہاری آرٹریز بند ہے اور یہ چیز آرٹری کو مزید بند کرنے کے لیے بہترین ہے، تو پھر اگر اسے استعمال کرو گے تو اپنے مرنے کی راہ ہموار کرو گے. ممکن ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں خودکشی کا سزا دے. یہ سلو پوائزن ہے. شوگر جو ہے نا میٹھی نظر آتی ہے مگر ڈائبیٹک کے لیے یہ سلو پوائزن. چنانچہ ایک صاحب آئے تھے ڈائبیٹک کی، مجھ سے مشورہ پوچھنے لگے حضرت یہ میٹھا کھانا پہلے سنت ہے یا بعد میں سنت ہے؟ میں نے کہا جناب بھوکا رہنا بھی سنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی بات کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. دوسری بات جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس طبیب نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ ان دو اصولوں کو سننے کے بعد اب دنیا کے حکیموں کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. تو قرآن مجید میں جو فرمایا گیا نا وَلَا تُسْرِفُوا، زیادتی نہ کیجیے. بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا
الذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے اور پلاتی ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ پروردگار عالم نے پہلے کھانے پینے کا تذکرہ کیا، پھر مرض اور شفا کا تذکرہ کیا، تو ترتیب بتا دی، لوگوں یہ بیماریاں حقیقت میں کھانے پینے کی بے احتیاطی سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ تو جب ہماری ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہوتی ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو دین نے ہمیں اصول بتائے، فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ہی ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ جو عمل کرے گا وہ فائدہ پائے گا، جو غفلت کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اوور ایٹنگ کے نقصانات بہت زیادہ، اور آج کل تو اکثر جو بیماریاں ہیں اگر آپ غور کریں تو اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بلڈ پریشر کا جو مریض بنتا ہے، کس لیے؟ نمک زیادہ کھایا، ڈائبیٹک بنا، شوگر زیادہ کھائی، ہارٹ پیشنٹ بنا، چربی زیادہ کھائی، تو السر کا مریض ہو گیا کہ معدہ زیادہ بھر لیا۔ تو اکثر وہی بیماریاں ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی عجیب شان کہ آج پروردگار کی جتنی ناشکری ہے اتنی ناشکری پہلے زمانے میں کبھی بھی نہیں۔ اوور ایٹ کرتے ہیں اور کھا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں، دانت گھٹ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ڈینٹل سرجن کے پاس بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ دانت گھٹ گئے، اور جی کیویٹی بن گئی ہے۔ بھوکے رہنے سے کیویٹی بنتی ہے؟ نہیں، پیٹ بھر کے کھانے سے کیویٹی بنتی ہے۔ تو جو ہم اوور ایٹ کرتے ہیں اس کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہے اعتدال کے مطابق کھانا، یعنی انسان کو جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت کے مطابق کھائے۔ یہ سب سے بہتر ایٹنگ ہیبٹ ہے، اپنی ضرورت کے بقدر کھائے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جو بندہ کم کھاتا ہے اس کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی ایک ریزن تو انہوں نے یہ دی کہ جب انسان اوور ایٹ کر لیتے ہیں نا تو انسان کا دماغ جسم میں جو خون کی تقسیم ہے اس کو ریویو کرتا ہے، ہر وقت ریویو کرتا رہتا ہے کہ کہاں پر مجھے کتنا خون بھیجنا ہے، دماغ ڈیسیژن لیتا ہے۔ جب ہم اپنے سٹومک پر بہت لوڈ ڈال دیتے ہیں تو دماغ اس وقت ڈیسیژن لیتا ہے کہ اس جگہ پر بلڈ کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کو کرش کر کے ڈائجسٹ کیا جائے، لہذا بدن میں جتنا خون ہوتا ہے اس میں سے میکسیمم شیئر پیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور باقی اعضاء کو جو حصہ ملتا ہے وہ نسبتاً کم ملتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد اونگ آتی ہے۔ وہ اونگ کیوں آتی ہے؟ کہ دماغ کو شیئر تھوڑا ملتا ہے تو انسان سلگش محسوس کر رہا ہوتا ہے، پورا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، کہ باقی اعضاء میں جسم کی جو پہنچ تھی وہ کم ہو گئی، اس لیے کہ جہاں زیادہ ضروری تھی اس کو پہنچا دیا۔ تو جیسے زیادہ کھانے سے فوراً سستی غالب آ جاتی ہے، یوں ہی زیادہ کھا لینے سے دماغ کو جو حصہ ملنا ہوتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ ذہنی طور پر عام طور پہ بڑے سست ہوا کرتے ہیں، بدنی سست تو ہوتے ہی ہیں، زیادہ کھانے والے دماغی طور پر بھی سست ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے جسم ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور جو مناسب اور اعتدال کے مطابق کھاتے ہیں، ہمیشہ ان کا آئی کیو لیول وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
इस आजिज को एक मर्तबा एक म्यूजियम में आइंस्टाइन की ममी देखने का मौका मिला। कद तो उसका कोई 5 फुट से कम ही, 5 फुट या इसके करीब करीब नजर आता था। वेट उसका होगा मुश्किल से कोई 60 kg, बहुत हल्का फुल्का वेट। अब देखो, इतना हल्का फुल्का वेट था उस बंदे का, और उस बंदे ने साइंस का क्या उसूल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया। आज साइंस की दुनिया में आइंस्टाइन की ऐसे लोग इज्जत करते हैं जैसे कि दीन के मैदान में लोग पैगंबरों की इज्जत किया करते हैं। ब्रेन था उसके पास। जितने साइंसदान दुनिया में आपको मिलेंगे कि जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किए या बड़ी रिसर्च की, आपको उनमें से ओवरवेट बंदा शायद ही कोई नजर आएगा, कोई एक बंदा भी नजर नहीं आएगा। ये इस बात की दलील है कि दिमागी कामयाबियां हासिल करने वाले लोग हमेशा वो होते हैं जो एतदाल का खाना खाते हैं। ना उनके पेट पे चर्बी आती है, ना उनके दिमाग पे चर्बी आती है। और ये भी ध्यान में रखें कि आसाबी ताकत उन लोगों में ज्यादा होती है जो कम खाते हैं। मसल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं ना, वो मसल स्ट्रेंथ उन लोगों में ज्यादा होती है जो एतदाल का खाना खाते हैं। ओवर ईट करने वाले का जिस्म देखने में तो मोटा नजर आएगा, मगर उंगली लगाएंगे तो कपास के ढेर की तरह अंदर चली जाएगी। इसको सेहत नहीं कहते। सेहत कहते हैं कि जिस्म इतना स्ट्रांग हो कि इंसान मेहनत करे और उसके बाद थकने का नाम न ले। जिस बंदे का जिस्म ऐसा है ना कि वो काम करता है खूब करता है और थकता ही नहीं, आप समझ लो कि इस बंदे की सेहत बहुत अच्छी है। मदीना तैयबा में एक हकीम साहब आए। उनका ख्याल था कि यहां पर हकीम की दुकान तो है नहीं, तो चलो मेरे पास लोग आया करेंगे और मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। कई दिन गुजर गए, कोई बंदा ही नहीं आया। वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के महबूब, मैं तो इसलिए आया था कि भाई लोग आएंगे तो मैं उनको दवाइयां दूंगा, काम चलेगा, और यहां तो मेरे पास कोई आया ही नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबे कराम के बारे में 2 बातें कही। फरमाया कि ये लोग खाना उस वक्त खाते हैं जब इनको सख्त भूख लगी होती है। ये लोग खाना उस वक्त खाते हैं जब सख्त भूख लगी होती है और अभी थोड़ी सी भूख बाकी होती है कि ये खाना मुकम्मल कर देते हैं। लिहाजा इन वजूहात से न ये बीमार होते हैं, न इनको हकीम के दरवाजे पे आने की जरूरत पेश आती। तो बेस्ट ईटिंग हैबिट यही है कि 2/3 जो है ना इंसान की कैपेसिटी वो बेशक खा ले, और 1/3 जो है उसको छोड़ दे ताकि वो डाइजेस्ट प्रॉपर हो सके। आज तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, दुनिया जानती है, जिस मशीन को ओवरलोड कर देंगे ना वो बैठ जाएगी, वो ट्रिप हो जाएगी। और आज वही होता है कि हमारा भी स्टोमिक सिस्टम ट्रिप होता रहता है। हमारे खाने का उसूल पता है क्या? वो एक आलिम थे, उन्होंने खुतबे में कहा कि भाई बेहतरीन उसूल यही है कि इंसान एक हिस्सा खाए, एक हिस्सा पिए और एक हिस्सा सांस के लिए रहने दे। तो हमारे एक भाई थे, वो उठ के आए, कहने लगे कि मौलाना आप ये क्या बता रहे हैं? उन्होंने बताया जो बताया था, सुन के चुप हो गए। उनका भाई आप चुप क्यों हो गए? कहने लगा हम तो सीधे साधे उसूल पे अमल करते हैं। तो मौलाना ने पूछा भाई सीधा साधा उसूल क्या? कहने लगा कि मौलाना जितना पेट में जगह है उतना तो हम रोटी खा लेते हैं, और उसके दरमियान जो दर्दें बच जाती हैं उनमें से पानी अंदर चला जाता है,
اور باقی رہ گئی سانس کی بات، مرضی اس کی آتا ہے آئے اور مرضی نہیں تو نہ آئے۔ شاید آج ہم بھی شادی بیاہ اور تقاریب میں اسی سیدھے سادے اصول پر عمل کر لیں، اور یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سن لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی زندگی میں، اعلان نبوت کے بعد کی پوری زندگی میں 3 دن ایسے نہیں آئے کہ تینوں دن آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اگر ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، اگر 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ۔ 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں گزرے جس میں اللہ کے محبوب نے تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ بلکہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا، تو انہوں نے اپنی چادر سے روٹی کا آدھی روٹی کا ٹکڑا وہ نکالا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ اے اللہ کے محبوب، حضرت علی عنہ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی تو ایک ایک روٹی سب کے حصے میں آئی۔ میں جب روٹی کھانے لگی میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ آپ خود تو روٹی کھا رہی ہو، کیا پتا کہ آپ کے والد گرامی کو کچھ کھانے کو ملا یا نہ ملا۔ تو یہ خیال آنے کے بعد میں نے آدھی روٹی بچا دی، ابا حضور میں آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ لے کر آئی۔ اللہ ایسی بیٹی ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک لقمہ توڑا اور اپنے منہ مبارک میں ڈال کر فرمایا، فاطمہ قسم اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، 3 دن گزر گئے کوئی ایک بھی لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہو تو جہاں میٹھے کی سنت یاد ہوتی ہے وہاں ان سنتوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم ایک دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں اور پھر بھی سوچتے ہیں جی کہ خون نہیں بن رہا اور ہمت طاقت نہیں آ رہی، حالانکہ ایک دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، مگر ایک حقیقت ہے کہ شیر ایک ہفتے میں 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہے۔ ہمیں کچھ ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا جہاں شیر کو بریڈ کیا جاتا تھا، سینکڑوں شیر تھے وہاں پر۔ تو ہم نے ان سے یہ کوشچن پوچھا کہ جی شیر کو آپ ایک دن میں کتنی مرتبہ گوشت ڈالتے ہیں؟ ہمارا خیال تھا کہ ناشتہ خرگوش کا ہوتا ہوگا اور دوپہر میں کوئی گائے آتی ہوگی اور رات میں بکرا آتا ہوگا، کوئی ایسا سلسلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو صرف سنڈے کے دن 1 مرتبہ پورے ہفتے میں فیڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں، اس کو درمیان میں بھوک نہیں لگتی؟ کہنے لگے نہیں، اس کا جو کھانے کا سائیکل ہے وہ ہے ہی اسی طرح۔ اب بتائیے کہ مہینے میں صرف 4 دفعہ کھاتا ہے اور ہم ایک دن میں ماشاءاللہ 3 مرتبہ تو پکا، اور درمیان میں چائے کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا بہانوں سے ہم مزید کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے اندر شیر جیسی طاقت نہیں۔ طاقت کیسے آئے گی؟ سنیے ایک بات، اس وقت دنیا میں جتنے جاندار زندہ ہیں ان میں سب سے لمبی عمر وہ کروکوڈائل کی ہے، مگرمچھ کی ہے۔ آج کے دور میں بھی اس کی زندگی 200 سال، 250 سال، 250 سال تک آج کے دور میں بھی کروکوڈائل زندہ رہتا ہے۔ ایک تو اس کی لمبی زندگی ہے، لانگ لیونگ اسپیشی آن دی فیس آف ارتھ از کروکوڈائل اس وقت۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو مسل اسٹرینتھ ہے نا وہ شیر سے بھی زیادہ ہے۔
چنانچہ اگر شیر کا بازو بھی اپنے منہ میں لے لے گا نا تو بازو کٹ تو سکتا ہے، اب بازو چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اس پر سائنسدان نے بڑی ریسرچ کی کہ اتنی لمبی زندگی اور اتنی مسل اسٹرینتھ جو ہے اس میں کیسے آ گئی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کروکوڈائل کا جو کھانا ہے وہ تمام جانوروں میں نسبتاً تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا کھاتا ہے کہ جس کروکوڈائل کا وزن 700 kg ہو، یعنی 70 kg اگر ایک بندے کا وزن ہے تو 10 بندوں کے برابر جس کا وزن ہوتا ہے وہ پورے دن میں 700 گرام فوڈ کھاتا ہے، پونا kg۔ اور پونا kg تو ہم ناشتے میں ہی چٹ کر جاتے ہیں، اب دوپہر اور رات کا کھانا تو اس کے علاوہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی بھی مشین کو اوور لوڈ کر دے گا اس کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں رہے گا۔ جب ہم اپنے سٹومک کو بہت اوور لوڈ کر دیتے ہیں تو سٹومک نے اس خوراک کو توڑ کر وٹامن بنا کر جسم کو دینے تھے، تو اب وہ آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں دے پاتی چونکہ پیچھے لوڈ ہوتا ہے، لہذا وہ اس کو فیٹ بنا کر انسان کے جسم کے مختلف حصوں کو پہنچا دیتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو درمیان میں سے موٹے ہونے شروع ہو گئے۔ بھی موٹے ہونے اسی لیے لگ گئے کہ پراپرلی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، کبھی کہتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا، کبھی کہتے ہیں گیسٹرک پرابلم ہو گیا۔ وہ اصل میں سارے پرابلم اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اعتدال کا کھانا کھانا، یعنی انسان نے بالفرض 20 لقمے کھانے ہیں مثال کے طور پر، تو 20 کی جگہ 19 کھائے، 18 کھائے، 17 کھائے، 16 کھائے، کچھ نہ کچھ لقمے کم کھائے تاکہ جتنی کیپیسٹی ہے اسٹومک کی اس سے لوڈ کم ہو۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں جی لوڈ کم ہو تو موٹر ہنس کے چلتی ہے، تو بھائی لوڈ کم ہو تو یہ پیٹ کی موٹر بھی ہنس کے چلتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کم کھانا اور ایک ہوتا ہے آہستہ کھانا، یہ دونوں نبی علیہ السلام کی مبارک سنتیں ہیں۔ کم کھانا علیحدہ سنت ہے اور آہستہ کھانا، چبا چبا کے کھانا، یہ نبی علیہ السلام کی علیحدہ سنت ہے۔ یہ سنت بھی آج ہم سے نکلتی جا رہی ہے، چنانچہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم ایسے کھاتے ہیں کہ یا آج ہم نہیں یا یہ۔ یعنی 3 سے 5 منٹ میں جو دسترخوان پر ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹومک میں پہنچ چکا ہوتا ہے 3 سے 5 منٹ کے اندر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم پیٹ میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں یار آج بہت کھا لیا ہے۔ کم کھانا بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اور آہستہ کھانا بھی سنت ہے۔